نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، میں آپ کو جو آج ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، دیکھیے کہ آپ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہو، تو میں آپ کو جو نصیحت کرنے لگا ہوں وہ میں اپنی ساری زندگی کا آپ سے حق مانگنے کی نصیحت کرنے لگا ہوں۔ اور یہ جو میری نصیحت ہے، میں اصل تو آپ میرے مخاطب ہو، کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے، مگر یہ جو ویڈیو جو بھی مسلمان جو بھی دیکھے گا یہ اس کے فائدے کے لیے۔ وہ حق یہ ہے کہ دیکھیے، جب بھی کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتا ہے بندے کا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے تو انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کو غسل کرنے کا، یہ کرنے کا، دینے کا، وہ کرنے کا، ویٹ کے لوگوں کا آنے کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، جا کے اس کو دفنا کے ہم لوگ جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کے انتظام میں، ان کے جانے کے انتظام میں لگ جاتے ہیں، تو وہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، اور قبر پہ جس کو دفنایا ہوتا ہے عزیز کو، اس کو ادھر اکیلے کو چھوڑ کے سب کے سب چلے جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مردے کو دفناؤ تو اس کی قبر پہ کم از کم اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے اور اس کے گوشت کے پیس بنا لیے جائیں، پیس اتنی دیر، تو یہ دیر جو ہے کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگتا ہی ہے اونٹ کو ذبح کرنے میں اور اس کے بنانے میں، کیونکہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو جب وہ مردہ قبر میں اکیلا ہوتا ہے تو اکیلا بندہ کسی دنیا میں بھی چلے جائے، کسی ملک میں بھی چلا جائے، نیا چلا جائے، تو وہ ایک کنفیوز سا ہوتا ہے۔ اب مفسرین نے اس کی تفسیروں میں کیا بیان کیا کہ جب اس کی فیملی کے لوگ، اس کے عزیز و اقارب اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کچھ ذکر و ذکار کریں گے، تو ان ذکر و ذکار سے، اس تلاوت سے اس مردے کو تقویت ملے گی، تقویت ملے گی۔ تو اب وہ لوگ جب اس کی قبر پہ ذکر کر رہے ہوں گے تو ان کا پہلا جو مقام ہے سوال کا، فرشتے اس کے سوال و جواب کریں گے، تو اس تقویت کی وجہ سے وہ ان کے سوال و جواب آسانی سے دے پائے گا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی کہ اس بندے کے لیے اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے دوست دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت آسانی کا معاملہ ہو، مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دفنا کے چلے آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پرومس کر رہا ہوں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ڈیڈی فوت ہو گیا، آپ نے دفنا دیا ہے اس کو، تو اس وقت آپ اگر پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ ہو، اگر ادھر نہیں ہو، قبر پہ نہیں ہو، تو جہاں کہیں بھی ہو اس وقت تلاوت کرو، ذکر کرو اللہ کا، اور ذکر تلاوت کر کے اس فوت ہونے والے کو، اپنے عزیز و اقارب کو بخشو کہ یا اللہ یہ جو تلاوت کی، یہ جو ہم نے نیک کام کیا، اس کا ثواب اس کو تو کریں گے انشاءاللہ۔ پرومس